الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور امت مسلمہ نے اللہ پاک کے حکم پر 3 دنوں میں قربانی کے عمل کو ادا کیا ہے. دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ پاک عروج بخشتے ہیں اتباع اور اطاعت کے ساتھ. جتنا اس امت کے اندر ماننے کا جذبہ زیادہ ہو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ اور داعیہ جتنا زیادہ ہو، اس دین کو اللہ پاک اتنا ہی عروج، دوام اور استمرار نصیب فرماتے ہیں. اس لیے آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. دین اور دنیا کے معاملات میں ایک بہت بڑا فرق ہے. آج دنیا کے جتنے کام ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں دنیا کے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی قربانی پیش کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا. آج بھی انسان جب حالات سے، مہنگائی سے، صورتحال سے، ہر چیز سے پریشان ہوتا ہے تو ایک جملہ بہت عام ہو گیا ہر زبان پر کہ بھئی قوم قربانی دے گی. مشکل حالات ہے، قوم نے قربانی دینی ہے. لیکن دین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانی سب سے پہلے خواص پیش کرتے ہیں. جو نقطے کی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دین اور دنیا کا یہ بہت بڑا فرق سمجھ لیں دوستو. دنیا کے معاملات میں 100% قربانی وہ عام طبقے سے مانگی جاتی ہے کہ بھئی آپ تیار رہیں، مشکل حالات ہیں اور ہم سب نے مل کر اس سے نکلنا ہے، لہذا آپ ذبح ہونے کے لیے تیار رہیں.
ہم ذبح ہوتے ہیں بار بار، ہر ہفتے میں، ہر 10 دن میں، ہر مہینے میں، اس لیے کہ قوم مشکل حالات میں، اور اس سے نکلنے کے لیے قربانی چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ یہاں 100% قربانی عمومی طبقے کی، بڑے طبقے کی نہیں۔ لیکن آپ کو اللہ کے دین میں یہ خوبصورتی نظر آئے گی، اور یہ ایک تسلسل ملے گا کہ جہاں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی مانگی گئی وہاں اللہ کے خواص پہلے پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہے نا، پیغمبر بھی عام نہیں، اللہ کے خلیل ہے، اخص الخاص پیغمبر ہیں، لیکن حکم ان کو آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دیں۔ خواص پہلے قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تاریخ کے اندر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر سب سے پہلے اللہ کے مقربین، اللہ کے خواص، اعلیٰ درجے کے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ کا وہ دین، اللہ کا وہ کام، وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کو، جن کو آگے چل کے پیغمبر بننا تھا، ان کے گردن پہ چھری چلائی، قربانی پیش کر دی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سلام علی ابراہیم۔ قیامت تک قرآن کی تلاوت تو ہوتی رہے گی، یہ امت قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، یہ آیت قیامت تک اللہ کے کلام کا حصہ بن گئی۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، وہ نام مٹے گا نہیں، اب نام زندہ ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو عمل اللہ کے لیے کیا قربانی کا، وہ کام بھی نہیں ختم ہوگا۔ فرمایا اس قربانی کے عمل کو ہم قیامت تک آنے والی امت میں زندہ رکھ دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونے والوں کا نام بھی زندہ، کام بھی زندہ، دونوں کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انہی قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، اور اس امت کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اللہ کے حکم پر جانوروں کی قربانی پیش کی گئی، ایک عظیم پیغمبر کی قربانی کی یاد میں۔ پھر جب کچھ دن آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذو الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو، آج 15 تاریخ ہے اسلامی، 18 ذی الحجہ کو بھی ایک بہت بڑی قربانی دی گئی اللہ کے دین کے لیے، اور وہ قربانی دینے والے بھی خواص میں سے، میں نے شروع میں عرض کیا نا، وہ بھی خواص میں سے، اتنے خواص میں سے ہے کہ پوری امت کے خلیفہ ہیں بالاجماع۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، وہ 18 ذی الحجہ کو اللہ کے اس دین کے لیے قربان ہونا قبول کرتے ہیں، شہید ہو گئے، مظلومی کی حالت میں چلے گئے، لیکن چونکہ قربانی اللہ کے حکم میں دی، اتباع میں دی، دین کی سربلندی کے لیے دی، تو ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ تو آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس امت کے ان محسنین کا
تذکرہ کریں، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہماری زبانوں پر ہو۔ آج بے چینی امت میں اس لیے ہے اور مختلف بنیادوں پر ایک دوسرے کو گریبان سے اس لیے پکڑا ہوا ہے، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر۔ یہ دن بدن ہم تماشے نہیں دیکھ رہے دوستو، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کوئی جاہل قوم نہیں ہے، پڑھے لکھے شہری لوگ ہیں جو دنیا کمانے میں نمبر 1 ذہن رکھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ چونکہ یہ میری قوم نہیں، یہ میری زبان نہیں، یہ میرے صوبے کا نہیں، یہ کیوں یہاں پر ہے؟ لہٰذا اس کی پٹائی کر لو، بس چلے تو اس کو مار ڈالو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں امت کے اس طبقے سے کاٹ دیا گیا کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو پس پشت رکھ کر، ایک طرف پھینک کر، صرف اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی برداشت کی، لیکن امت کے ٹوٹنے کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا بھی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ امت کے وہ مظلوم شہید ہیں کہ جن کے پاس وہ سعادتیں ہیں، وہ فضائل ہیں جو بہت کم صحابہ کے حصے میں آئے، بہت کم صحابہ کے حصے میں۔ اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین، ہے نا؟ ذو النورین، 2 نوروں والے صحابی۔ لیکن آپ کو اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، ذو النورین بھی ہے، اور ذو الہجرتین بھی ہے، اور ذو البیعتین بھی ہے، اور ذو البشارتین بھی ہے، صرف ذو النورین نہیں ہے۔ آج مسلمان کو پتہ نہیں، ہماری نوجوان کو پتہ نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے۔ اگر آج ان کے تذکرے ممبروں سے ہوتے، ہمارے مذاکروں میں ہوتے، یہ جو ہم واہیات اور لغویات میں اپنے گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کا تذکرہ ہمارے ذہنوں سے مٹایا گیا کہ جن کی قربانیاں اور جن کی محنتیں امت کے سامنے آئی، تو پھر یہ امت کسی زبان، رنگ، نسل، اس بنیاد پر آپس میں تقسیم نہیں ہوگی۔ وہ تذکرے ختم ہو گئے، تو وہ اس درجے کے صحابی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دونوں طرف کے رشتے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اپنا رشتہ بیان کرتا ہے، آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کے کیا ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرے ننیال کے رشتہ دار ہیں، ہے نا، یہ میری والدہ کے فلاں ہیں اور یہ نانی کے فلاں ہیں، یہ ننیالی رشتہ ہوتا ہے۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے ددیال کا، جو والد کی طرف سے چلتا ہے۔ بھئی فلاں آپ کے کیا ہے، کہتے ہیں یہ میرے والد کے چچزاد بھائی ہیں، یہ میرے پھپھیزاد بھائی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ددیالی رشتہ بھی ہے، ننیالی رشتہ بھی ہے، دونوں رشتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہیں عبد شمس۔ آپ کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے اس میں آگے چل کے آپ کے پردادا آتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عبد شمس۔ عبد شمس سے 2 سلسلے چلتے ہیں، ایک بیٹا ہاشم ہے، ایک بیٹا امیہ ہے۔ ایک ہاشم ہے اور ایک امیہ ہے۔ ہاشم کی جو اولاد ہے یہ نیچے عبد المطلب، عبداللہ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور امیہ سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ حرب ہے، ابو سفیان ہے، معاویہ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ امیہ کی اولاد میں سے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہے، لیکن دونوں سلسلے کون سے پردادا پہ جڑ گئے؟ عبد شمس پہ جڑ گئے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اسی طرح حضرت عبداللہ یہ جب پیدا ہوئے تو ایک بات بڑی عجیب ہے، عجیب اس طور پہ کہ کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی جڑواں بہن پیدا ہوئی ہے، ہوتا ہے نا، جڑواں بہن بھائی پیدا ہو گئے۔ تو جب عبداللہ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک بہن بھی پیدا ہوئی، اور اس بہن کا نام رکھا گیا بیضاء، بیضاء اس بہن کا نام رکھا گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ بیضاء کا حضور علیہ السلام سے کیا رشتہ ہوا؟ پھپھی ہو گئی۔ بھائی والد کی بہن کیا ہوتی ہے؟ پھپھی ہوتی ہے نا۔ تو بیضاء عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی بہن ہے، تو حضور علیہ السلام کی کیا ہو گئی؟ پھپھی ہو گئی۔ اس بیضاء کا نکاح ہوتا ہے، اور بیضاء کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام عروہ رکھا گیا۔ بیضاء کی بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ عروہ رکھا گیا۔ اور یہ عروہ جو ہے یہ نکاح میں آئی عفان کے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، عروہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہوا؟ عروہ ہوا۔ نانی کا نام کیا ہوا؟ بیضاء ہوا۔ اور یہ بیضاء حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات دوست؟ بیضاء حضور علیہ السلام کی ہے پھپھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ نانی۔ یہ صرف اس بات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم اپنے ماحول سے، معاشرے سے اور آوازوں سے اتنے متاثر ہیں کہ ہمیں صرف ان ہستیوں کے چند رشتوں کی پہچان ہے کہ فلاں فلاں کے ہیں، اور فلاں فلاں کے ہیں، اور فلاں فلاں کے ہیں۔ یہ ہمیں اس لیے سکھائے گئے تاکہ یہ باقی صحابہ کا حضور سے دور تک کا رشتہ کہیں امت کے سامنے نہ آئے کہ دور پرے کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اس امت کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا حضور علیہ السلام سے ددیالی رشتہ بھی ہے اور ننیالی رشتہ بھی ہے۔ دوسری بات، ان کو اللہ پاک نے بڑی خصوصیات دی، بڑی خصوصیت دی۔ ان چند خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جو بالکل شروع میں ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ان کی دعوت پر ایک دن میں 7 افراد ایمان میں داخل ہوئے۔ ان کی دعوت پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت، وہ دعوت لے کے گئے، 7 افراد نے ان پہ خاموشی سے کلمہ پڑھا ہے۔ ان 7 افراد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کا اجر کن کے کھاتے میں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ اور جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، جو سخت ترین حالات تھے، سخت ترین حالات میں، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اور جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ تو یہ کتنی ہجرتیں ہو گئی؟ 2 ہجرتیں۔ اس لیے آپ کا لقب ہے ذو الہجرتین، 2 ہجرتوں والے صحابی۔ بات سمجھ؟ ذو البشارتین، آپ کو 2 دفعہ دنیا میں جنت کی خوشخبری
اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے ملی ہے 2 دفعہ۔ مدینہ منورہ کے اندر پانی کی سخت تنگی ہو گئی، سخت تنگی، اور لوگ بڑے پریشان ہو گئے، سارے کنویں سوکھ گئے۔ ایک یہودی ہے، اور یہود کا مزاج جو ہے یہ بہت زیادہ زر پرستی، مال پرستی کا ہے۔ اس لیے آج بھی دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں دنیا کی ساری معیشت پہ یہود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے۔ ان کا مزاج فطرتاً مال پرستی اور زر پرستی ہے۔ تو ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے، اور اس کنویں کا نام ہے بئر روما۔ بئر روما، آج بھی مدینہ منورہ میں یہ کنواں موجود ہے، بئر روما۔ اب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اب وہ ایک کی چیز جو ہے وہ 100 میں بیچ رہا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی تکلیف دیکھی تو آپ نے فرمایا من اشتری بئر روما فلہ الجنہ، فرمایا جو شخص جا کے بئر روما خرید کر امت پہ وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو پورے مدینہ منورہ میں ایک شخص اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ جا کے وہ بئر روما خریدا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ کو پیش فرمایا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ بئر روما ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو مسلمانوں پہ وقف فرما دیجیے۔ پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا، اور تبوک اسلامی تاریخ کا وہ غزوہ ہے، سخت ترین غزوہ ہے۔ ایک تو مدینہ منورہ سے اتنا دور ہے کہ حجاز کی جہاں پہ بارڈر ہے، سرحد ختم ہوتی ہے سعودی عرب کی آج بھی، جہاں سے اردن شروع ہوتا ہے، دوسرا ملک ہے اردن، اور سعودی عرب کی جہاں سرحد لگ رہی ہے، بارڈر لگ رہی ہے، یہ اس بارڈر کے ساتھ تبوک ہے۔ اس لیے جو ساتھی وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ سے تبوک جانے میں کم از کم 9، 10، 11 گھنٹے لگتے ہیں، بہت دور ہے۔ تبوک جانا ہے، اور سخت ترین گرمی ہے، اور سامنے سے جو مقابلہ ہے وہ عیسائیوں سے ہے، اور وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل بالکل تازہ اور تیار ہے، یعنی سارے وہ اسباب بنے ہوئے ہیں کہ انسان حیلے بہانے کر کے پیچھے رہنے کی کوشش کرے، لیکن یہ حضور کے بنائے ہوئے لوگ تھے دوست، حضور کی تربیت میں بنے ہوئے صحابہ تھے، انہوں نے کسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر کو چھوڑا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی حیثیت کے بقدر لا کر پیش کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور جا کے پہلی دفعہ میں 100 اونٹ جس پہ سارا سامان لگا ہوا ہے وہ پیش کیے۔ آپ نے فرمایا ہے اور کوئی جو کھڑا ہو جائے؟ پھر حضرت عثمان گئے 200 اونٹ، تیسری دفعہ پھر گئے 200 اونٹ، چوتھی دفعہ پھر گئے 200 اونٹ، پانچویں دفعہ پھر گئے 900 اونٹ ایک غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا، اور پھر خاموشی سے اٹھے گئے، ایک تھیلی لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے آپ کی گود میں رکھ دی۔ آپ نے جب اس کو کھولا 1000 دینار تھے اس میں، 1000 دینار اس میں۔ مسند احمد حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ دینار جب اٹھائے، صحابہ فرماتے وہ چمک رہے، اس لیے کہ سونے کے سکے ہوتے ہیں دینار، سونے کے، تو آپ اپنی مٹھیوں میں ایسے اٹھاتے تھے اور پھر اس کو نیچے چھوڑتے تھے ان کو، اور بار بار کیا فرما رہے؟ ما ضرر لعثمان بعد ما عمل هذا اليوم، ما ضرر لعثمان بعد ما عمل، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، اتنا راضی ہوگا۔
تو غزوہ تبوک میں سب سے بڑا تعاون کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے اس سخت معرکے غزوہ تبوک میں میری جماعت کے ساتھ تعاون کیا اس کے لیے بھی جنت ہوگی. 2 دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت لی. اور آپ علیہ السلام کی کل صاحبزادیاں کتنی ہیں دوستو؟ جی 4 صاحبزادیاں ہیں. 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 صاحبزادی. ان میں سے دوسرے اور تیسرے نمبر کی صاحبزادی یعنی حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ایک کے بعد ایک کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. پہلے حضرت رقیہ کا ہوا رضی اللہ عنہ کا، اور ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبداللہ ابن عثمان. یہ عبداللہ حضور علیہ السلام کے کیا ہو گئے؟ جی بیٹی کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ نواسا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کا نام عبداللہ بھی ہے؟ دکھ یہ ہے نا دوستو، ہم اپنے دین اور دین کی تاریخ سے اور اہمیت سے اتنے ناواقف ہے کہ جو دائیں بائیں اور ماحول سے سن لیا بس وہی حضور کے رشتہ دار ہے، باقی نہیں. کیسے صحابہ کی محبت عظمت دلوں میں بیٹھے گی؟ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ. پھر جب ان کا انتقال ہوا پھر آپ نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا. اور ان کی حیاتی میں پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہو گیا ہے. تو آپ کی صاحبزادیاں تو پوری ہو گئی. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، یہ روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو تسلی دی اور ان سے فرمایا، ایک روایت میں لو کان عندی 40 بنات اور ایک میں لو کان عندی 100 بنات، فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر سسر نہیں، آپ سے بہتر کوئی داماد نہیں. ذو النورین، 2 نور اللہ کے پاک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہے ہر پیغمبر کی بیٹی امتی کے نکاح میں آتی ہے، تقریباً امتی کے نکاح میں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہو سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ نے اتنی بڑی شان دی. تو یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے دوستو. 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر آپ اپنے گھر میں تھے اور پیاس کی حالت میں، مظلومی کی حالت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی حالت میں باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے. اور آپ کے جسم مبارک سے جو خون نکلا وہ قرآن کریم کی آیات پہ جا کے گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو صحابہ نے آپ سے بہت کہا تھا کہ امیر المومنین آپ فرمائیں تو ہم ان باغیوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون ریزی نہیں کر سکتا ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو آج یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہ میری زبان نہیں، یہ میری قوم نہیں، یہ میرا صوبہ نہیں، تو میں اس کو کیسے اپنے ہاں برداشت کروں؟ ہم اپنے محسنین کی زندگیوں سے واقف نہیں ہیں دوستو، کہ جنہوں نے اپنی قربانی قبول کی لیکن امت کا انتشار قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون ریزی قبول نہیں کی. چلو بھائی میری جان چلی جائے، میں کٹ جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، امت برقرار رہے.
آج ہم کہتے ہیں امت پارا پارا ہو جائے، ٹوٹ جائے، ملک کا ستیہ ناس ہو جائے، لیکن میں اپنی قوم، لسانیت، صوبائیت، عصبیت پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ محرومیاں اس امت کے حصے میں اسی لیے آئی کہ ہم نے ان محسنین امت کے صحابہ کے تذکرے چھوڑ دیے ہیں دوستو، ان کی زندگیوں سے ناواقف ہو گئے اور ان ناجائز باتوں پہ آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔